نعت محمد میں، لکھوں نعت محمد میں، لکھوں نعت محمد میں، لکھوں نعت محمد میں، میری یہ اوقات کہاں، میری یہ اوقات کہاں، آپ کہاں میری ذات کہاں، یہ لب اور ان کی بات کہاں، آپ کہاں میری ذات کہاں، آپ کہاں میری ذات کہاں، آپ کہاں میری ذات کہاں، یہ لب اور ان کی بات کہاں۔ تمام حضرات بہت ذوق شوق کے ساتھ درود شریف پڑھنا۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وسلم۔ بیٹا آپ پانی رکھ کے نہ بیٹھ جائیں، اپنے حضرات نے پینا ہے وہ خود پی لیں گے تاکہ آپ کے جیسے سارے آپ کو دیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ سب سے پہلے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ مرحوم کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ آج جس مقصد کے لیے دعا کا اہتمام، اصال ثواب کا اہتمام کیا گیا ہے، اللہ اس مقصد کو اپنے بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ میرے بزرگ حافظ عبدالقدیر صاحب تشریف رکھتے ہیں، مناسب نہیں سمجھا جو ان کے درمیان ان سے پہلے میں بات کروں، لیکن ان کا حکم ہے کہ تھوڑی دیر آپ بات کریں، تو آپ حضرات توجہ سے تھوڑی دیر بات کرنی ہے، وقت بھی دعا کا قریب ہے۔ میرے دوستو، انسانی زندگی کا سفر ہے، لوگ آ رہے ہیں، جا رہے ہیں اور یہ جاتے رہیں گے۔ یہ سفر ختم ہو جاتا ہے، جیسے ہمارے بزرگ، ان کی تقریباً 98-97 اتنی عمر تھی، تو گویا ایک ہمیں یہ بات سمجھ میں آنی چاہیے اس موقع سے کہ عمر جتنی بھی ہو جائے، آخر جگہ وہی ہے، یہ عارضی ہے، اور عارضی جگہ پر جو ہے وہ زیادہ محنت نہیں کی جاتی ہے۔ اس کی مثال میں یوں دوں کہ آدمی کہیں دوسرے ملک کے لیے سفر کے لیے جا رہا ہے تو ایئرپورٹ پر جا کے مکان نہیں بناتا، بلکہ تھوڑی دیر اگر جہاز لیٹ بھی ہے تو کمرہ لے لے گا، تھوڑی دیر کے زیادہ نہیں۔ اسے پتہ ہے کہ میرا اصل ٹھکانہ امریکہ ہے، آسٹریلیا ہے، کہیں اور جانا ہے، یہ تو تھوڑی دیر کے لیے میں ایئرپورٹ پہ رکا ہوں۔ میرے دوستو، یہ زندگی کا سفر جو بڑا مختصر ہے، بڑا مختصر ہے، اور میں یوں مثال دوں کہ اگر 950 سال بھی عمر ہو جائے تب بھی جانا دنیا سے دور ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر کتنی تھی؟ 950 سال تک، لیکن آخری جگہ کیا ہے کہ قبر میں جانا ہی جانا ہے۔ دنیا عارضی ہے اور اس نے ختم ہو جانا ہے میرے دوستو، لیکن کمال کیا ہے کہ جب ہم دنیا میں آتے ہیں، کوئی بھی روح دنیا میں آتی ہے وہ رب کی مرضی کے سوا نہیں آ سکتی۔ یہ ذہن میں رکھیں، ہم جتنی مرضی کوشش کر لیں، بیٹا پیدا ہو جائے، بیٹی پیدا ہو جائے، دونوں پیدا ہو جائے، دونوں، یہ تو ہماری دنیا کے ایک اسباب کے اعتبار سے کوشش ضرور ہے، لیکن یہ عقیدہ اور نظریہ بنائیں رب کی مرضی کے سوا ایک پتا بھی ہل نہیں سکتا۔ یاد ہے، یہ اسی کے پاس خزانے ہیں کہ رات کے سناٹے کے اندر اگر کوئی درخت سے پتا زمین پر گر رہا ہے، اندھیری رات ہے اور کتنے پلٹے کھا کر وہ زمین پہ پہنچ رہے ہیں، سوائے رب کے کوئی اور نہیں جانتا، یہ اسی کے پاس ہے خزانے میرے دوست۔ تو یہ موت جو ہم سب نے اس کا مزہ ختم ہو جانے والا ہے۔ دنیا میں آنا بھی اللہ کی مرضی سے ہے اور دنیا سے جانا بھی اللہ کی مرضی سے ہے۔
اب ہم ظاہر ہیں ہمارے رشتہ دار، ہمارے قریبی عزیز دنیا فانی سے رخصت ہوتے ہیں، تکلیف تو ضرور ہے، لیکن رب کی یہ بھی ایک نعمت ہے، موت بھی ایک اللہ کی نعمت ہے۔ آپ کہتے ہوں گے یار میرے سے کیا کہہ رہے ہیں، نعمت ہے، ہمارا آدمی دنیا سے چلا جاتا ہے اور ہم نہیں۔ میرے دوستو، دنیا سے جاؤ گے نہیں تو محبوب دو عالم سے ملاقات کیسے؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمانے لگی آخری وقت میں دو باتیں۔ ایک بات میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ مسکرائی، دوسرے پہ روئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں دنیا سے جا رہا ہوں۔ اما فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کا حکم آنسو، ظاہر ہے آنسو تو آنے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم دنیا سے جانے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں میں آنسو ہیں۔ صحابہ کہنے لگے حضور آپ بھی روتے؟ صحابہ نے پوچھا حضور آپ بھی روتے ہیں دنیا سے جانے کے بعد آپ کا بیٹا جا رہا ہے؟ فرمایا غم تو ہے، آنکھوں میں آنسو ہیں، لیکن زبان سے آگ نہیں نکلے گی، اس کی رضا پہ میں راضی ہوں۔ میرے دوستو، رب کی رضا، اللہ کی رضا۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ دوسری بات میں مسکرائی کیوں؟ فرمایا میرے جانے کے بعد سب سے پہلی ملاقات تم میرے بعد دنیا سے آؤ گی اور میری ملاقات تم سے ہوگی۔ میرے دوستو، دنیا سے جانا تو ہے اور وقت ہے کس وقت جانا ہے۔ اس لیے کامیابی کس میں ہے کہ جب آنا بھی اللہ کی مرضی سے ہے اور دنیا سے جانا بھی اللہ کی مرضی سے ہے۔ ارے ہم تو پھر بکے ہوئے لوگ ہیں۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم، ہمارا تو سودا ہو چکے ہم کن چکروں میں۔ یہ تو مختصر سی درمیان کی زندگی کہ جو آخرت کے مقابلے میں 2.5 منٹ کی بھی نہیں بنتی۔ کمال یہ ہے کہ محبوب دو عالم کی سنت اور رب کے حکم کے مطابق گزر جائے، ہم دونوں جانوں میں کامیاب۔ اور قرآن کیا کہتے ہیں سنیں، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ۔ یہ میں اور آپ نہیں، یہ ہمارا فلسفہ قرآن کہہ رہا ہے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا یعملون۔ کہ نیک اعمال کر کے آؤ گے تو ملے گا کیا؟ من عمل صالحا من ذکر او انثى، مرد ہو یا عورت۔ کمال کیا ہے؟ شرط کیا ہے؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ کمال یہ ہے کہ نیک اعمال کے ساتھ زندگی گزار کے آؤ۔ اللہ اجر عظیم عطا فرمائے اور رب کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ میں بڑا گناہگار ہوں، میری معافی دی۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ الا من تاب آمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ السیئات۔ تم ایک مرتبہ آؤ تو سیئات سے، وہ کہتا ہے میرے در پہ چل کے آؤ تو صحیح، تم چل کے آؤ گے میں دوڑ کے آؤں گا۔ تم معافی مانگنے والے تو بنو ایک مرتبہ۔ آج ہم سارے روتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ایسے ہی سارے کہتے ہیں دعائیں، ارے دعا کیسے قبول ہوئی؟ ہم مسلمان بنے ہی نہیں ابھی تک میرے دوست۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، پورے کے پورے، سر سے لے کر پاؤں تک ہمارے مسلمان ہونا نظر۔ انسان دنیا میں آتا بھی اللہ کی مرضی سے ہے اور دنیا سے جانا بھی اللہ کی مرضی سے ہے۔ جب آنا بھی اللہ کی مرضی سے ہے اور جانا بھی اللہ کی مرضی سے ہے میرے دوستو، تو کیوں نہ آج عہد کریں کہ مختصر زندگی جو درمیان کی زندگی ہے وہ اللہ اور محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق گزاریں۔ نیت کرتے ہیں نا انشاءاللہ۔ میرے دوستو، ہم نے کتنوں کو اپنے کندھوں پر اٹھایا اور چھوڑ آئے اس جگہ۔ ایک بزرگ کھڑے تھے بازار میں اور بڑے پریشان تھے، پوچھا حضرت کیوں کھڑے ہیں؟ کہا دل چاہ رہا ہے اور میں کوشش کر رہا ہوں کہ مخلوق کی خالق کے ساتھ صلح ہو جائے، لیکن خالق تو مان رہا ہے لیکن مخلوق نہیں مان رہی۔ کچھ عرصے کے بعد وہی مجبور بزرگ ملے، قبرستان میں کھڑے تھے۔ پوچھنے والے نے پوچھا حضرت اس دن تو آپ بازار میں کھڑے تھے اور آج یہاں کھڑے ہیں؟ کہا اس لیے یہاں کھڑا ہوں، دل تو چاہ رہا ہے اور کوشش کر رہا ہوں کہ مخلوق کے خالق کے ساتھ صلح ہو جائے۔ مخلوق تو مان رہی ہے لیکن خالق نہیں مان رہا۔ میرے دوستوں، یہ بڑی مختصر زندگی ہے۔ اس وقت ہے ہمارے پاس کہ ہم رب کو راضی کرنے والے بن جائیں۔
کسی نے کہا راستہ پوچھا کسی بزرگ سے، کہا آبادی کی طرف جانا ہے، راستہ بتائیں۔ انہوں نے کہا یہ آگے چلے جائیں، ادھر آبادی ہے۔ وہ بندہ گیا آگے واپس آیا، بزرگ سے کہنے لگا حضرت آپ نے تو کہا تھا یہ آبادی ہے اور میں نے دیکھا وہاں تو قبرستان ہے۔ بزرگوں نے بڑا خوبصورت جواب دیا، کہا جہاں لوگ جمع ہوتے ہیں اس کو آبادی کہا جاتا ہے، جو خالی ہو رہی ہوتی ہے اس کو آبادی نہیں کہا جاتا۔ اس جگہ لوگ جمع ہو رہے وہ آبادی ہے۔ تو میرے دوستو، آج کی یہ تقریب رسالہ ثواب کی اور خصوصاً اکمل صاحب کے، انور صاحب کے، مسعود صاحب کے، دنیا والد صاحب دنیا فانی سے رخصت ہوئے۔ والدین اللہ کی ان گنت نعمتوں میں سے انمول نعمت ہے میرے دوستو، توجہ کریں کتنی بڑی نعمت۔ اچھا عجیب بات ہے بولتا ہوں، آج دنیا میں آپ پروٹوکول دیکھتے ہیں، کتنے پروٹوکول ہیں۔ وزیر اعظم صاحب گزر رہے ہیں، پروٹوکول لگا ہوا ہے، بڑا کوئی اور گزر رہا ہے اس کا پروٹوکول۔ لیکن قرآن کے اندر اللہ نے پروٹوکول کس کا بیان کیا؟ والدین کے بارے میں بیان کیا۔ توجہ کریں یار، عجیب بات نہیں ہے؟ یعنی اللہ نے والدین کو، والدین کے حسن سلوک کو اللہ نے قرآن کے اندر بیان کر کے بتا دیا کہ اور کوئی پروٹوکول ہے یا نہیں ہے، لیکن دنیا کے اندر تمہارے لیے والدین کو پروٹوکول دینا سب سے زیادہ ضروری ہے۔ اور کتنا ضروری ہے آپ اس کو سمجھیں کہ رب نے اپنی توحید کا ذکر کیا اور 5 سے 7 جگہ پر اس کے ساتھ ہی والدین کے ساتھ اس نے سلوک کر دیا۔ آپ اندازہ کریں یار کتنا کمال کا رشتہ، سوچیں اس بات کو کہ کتنا کمال کا رشتہ ہے کہ ان گنت نعمتوں میں سے یہ ایک نعمت اللہ نے ہم جن کو عطا فرمائی ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ تو قرآن کیا کہتے ہیں سنیں، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ یار کتنا خوبصورت، کتنی خوبصورت بات ہے۔ اور ایک اور جگہ کیا فرمایا، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ 40 سَنَةً۔ یار کتنا خوبصورت رشتہ ہے۔ قرآن واضح قرآن بیان کر رہا ہے کہ والدین کے ساتھ اور والدین میں والدہ کے ساتھ اس نے سلوک کا معاملہ 3 گنا بڑھ گیا۔ صحابی نے حضور سے سوال کیا مجھ پہ سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ ماں۔ دوسری بار فرمایا ماں، تیسری بار فرمایا ماں۔ یار لفظ کتنا خوبصورت ہے نا، اس لفظ کو لیتے ہی بندے کو مزہ آتا ہے، اس لیے کہ یہ ایسی دعاؤں کی کڑی ہوتی ہے کہ جو ہمارے انجانے میں وہ چل رہی ہوتی ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا۔ ہم بازار گھوم رہے ہیں، کہیں گھوم رہے ہیں، لیکن وہ دعا کا سلسلہ جو والدین، والدہ اور والد کی طرف سے چل رہا ہوتا ہے وہ ہمارے انجانے میں ہمیں کامیاب بنا رہا ہوتا ہے۔ آج کل بہت سارے لوگ کیا کہتے ہیں، تھوڑی سی دولت آ جائے یا دولت نہ آئے لیکن ان بڑے پلاٹنگ وغیرہ کو دیکھ کے کیا کہتے ہیں ہمارے والدین نے ہمارے لیے کیا کیا۔ اکثر سوال کرتے ہیں، کیا کہہ رہے سر ایسے ہیں، اکثر کیا سوال کرتے ہیں ہمارے والدین پہلے اتنے آ رہے ہیں نا، ادھر جنگل بڑے رہے، یہ لوگ اتنے پیسے کمائیے، ہماری اکثر لوگوں کی یہ چاہتی ہے۔ اور لگ بندو یہاں تک پہنچی ہو نا، یہ والدین کی دعاؤں کی وجہ سے پہنچی۔ کچھ بھی نہیں تھے تم کیا تھے؟ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَاصَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَا النُّطْفَةَ فِي قَرَارٍ مَكِينٍ۔ تم تک نطفے سے پیدا ہوئے، ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا۔ تم تو کچھ بھی نہ تھے، آج یہاں پہنچ کے کہتے ہم بھی کوئی اور بھی۔ والدین کو تو سمجھ ہی لیا بات، یہ پرانے دور کے آدمی ہیں۔ بڑے خوشی سے نوجوان کہہ رہا ہے، ارے نوجوان غور کر، یہ والدین کی تربیت کی وجہ سے، والدین کی پرورش کی وجہ سے آج تو یہاں تک پہنچا۔ تو کچھ نہ تھا، تجھے چلنا نہیں آتا تھا، انگلی پکڑ کر تجھے چلنا سکھایا ہے، تجھے دودھ پینا نہیں آتا تھا، وہ ماں کتنی قابل رحم ہے۔ ارے 3 کام ایسے کرتی ہے، میں نے کہا تھا صحابہ نے پوچھا نا حضور سے 3 برتما ماں کیوں فرمایا؟ یوصیکم بامہاتکم ثلاثا، کہا 3 کام ایسے کرتی ہے۔ ایک کام کیا کرتی ہے؟ 9 مہینے تک تمہیں پیٹ میں رکھتے پاتی ہے، کتنا بڑا کام ہے۔ اور عورتیں کبھی کبھی غصے میں پتہ کیا کہتی ہیں، تو سم ایک باری کری تو دسو نا مر دوں آہنیاں کہ آہنیاں۔ میرے دوستو یہ رب نے اس کو یہ طاقت عطا فرمائی، یہ ہمت دیا اس کو
ہمت دی ہے. میں اکثر لوگوں سے کہا کرتا ہوں, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً ایک مرد شکایت لے کر آیا, کہا حضور میری بیوی میری بات نہیں مانتی. توجہ سے سنا کرو, بہت بڑی عام بات ہے, میری بیوی میری بات نہیں مانتی. حضرت عمر نے پوچھا کپڑے کون دھوتا ہے؟ کہا وہی دھوتی ہے. کہا گھر کا خیال کون رکھتے جب آپ گھر میں نہیں ہوتے؟ کہا وہی رکھتی ہے. کہا کھانا کون پکاتا ہے؟ کہ وہی پکاتا ہے. حضرت عمر نے فرمایا اتنے کام کرتی ہے تو تمہاری ایک بات نہ مانی تو کیا ہو گیا؟ یار کتنا زبردست رشتہ ہے. ہم اصل میں اپنے گھمنڈ میں نا مرد آ کر بہت سارے غلط فیصلے کر دیتے ہیں. ان کا بھی بہت کام ہے, یہ نہیں کہ ڈیوٹی کر کے آئے تو بڑے خاندان. ڈیوٹی کر کے تو کیا ہو گیا, ڈیوٹی کی ہے نا یار, 6 گھنٹے ڈیوٹی کر لی تو کیا ہو گیا, گھر میں آ کر سب کو ڈالنا. یہ توجہ والی بات ہے میرے دوستوں, سمجھنے والی بات ہے. یہ بڑا زبردست رشتہ ہے. اور ظاہر ہے اگر آج آپ کی بیٹی ہے تو کل کسی کی ماں بنے گی, کسی کی بہن ہوگی. تو یہ سلسلہ ہے. آپ خیال رکھیں گے کسی کی بہن کا, کسی کی بیٹی کا, تو کل آپ کی بیٹیوں کا بھی خیال رکھا جائے گا. تو میں نے عرض کر رہا تھا 3 کام ہے قرآن بیان کر رہا ہے. وَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ. پہلا کام کہ 9 مہینے تک آپ کو پیٹ میں رکھ کے پالتے ہیں. گرمی ہے, سردی ہے, ٹھنڈک ہے, موسم گرم ہے, کئی جگہوں پہ جانا ہے وہ ساتھ اٹھا کے دے. دوسرا کام آپ کو پیدا کرتی ہے, جس کے بارے میں آتا ہے کہ اگر اس دوران عورت فوت ہو جاتی ہے بچے کو پیدا کرتے ہوئے تو اسے شہادت کا مرتبہ ملتا ہے. 2 کام. کتنے؟ تیسرا کام جو 2 سال تک, یہ باختلافی روایات 2.5 سال تک چھاتی کے ساتھ لگا کر آپ کو دودھ پلاتی ہے. اور تم بڑے ہو کر کہتے ہو ہم بھی کوئی اور بھی, ہمارے کو تو سمجھ نہیں ہے والدین. بہت زبردست رشتہ ہے میرے دوستو, بہت زبردست رشتہ ہے میرے دوستو. اس کی قدردانی کریں. میں نے کہا 3 کام ایسے کرتے. اور والد کے بارے میں رب نے کیا کہا کہ والد کی ناراضگی رب کی ناراضگی ہے, اور رب کے والد کی صلح رب کی صلح. آج بتائیں, غور کریں, ہم اپنے دل پہ ہاتھ رکھتے ہیں یار, ہم اپنے والدین کا سب کتنا خیال رکھتے ہیں, کتنا خیال رکھتے ہیں. تھوڑا سا کھانسنا شروع ہو جائے ہم پریشان ہو جاتے ہیں, ہماری بیگمات پریشان ہو جاتی ہیں. بوڑھے ہیں, کھانسنے کی اونچی آواز آ رہی ہے. وہ کسی نے کیا خوب واقعہ لکھا نا قائد کے دوران. ایک نئی شادی ہوئی, اور شادی ہونے کے بعد بیگم سب تنگ پڑنے لگے سستے سے, کھانستے بولنے, بیمار ہیں, مسائل ہے, ہماری بڑی زندگی خراب ہو رہی ہے, ہماری زندگی کے اندر مزہ نہیں آ, کچھ کرو. اور وہ بھی کوئی ایسا ہی تھا اللہ کا ولی. اس نے کیا کیا کہ والد صاحب سے کہا کہ ہاں میں آپ کو دوسری جگہ رشتہ داروں کے گھر چھوڑ کر آیا, سفر پہ چلے, اور اپنا بھی اس کا ایک بیٹا بھی ساتھ والد صاحب کو لے جانے لگا. اور والد صاحب کے ساتھ جاتے ہوئے ساتھ ایک کمبل بھی لے لیا کہ ظاہر ہے کہیں چھوڑنا ہے تو ایک کمبل بھی ان کے والد تو ضرور کر رہا ہے, ظاہر زندگی گزارنے. جنگل میں پہنچے اور والد صاحب سے کہنے لگا حضرت آپ میرے والد ہیں, میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, میرے دل کی جان ہیں, پیارے ہیں. کہنے لگا کہ والد صاحب سے کہنے لگا آپ میرے دل کے عزیز ہیں, آپ نے کہا لیکن ایک کام مسئلہ ہی ہے, میری بیگم بڑی آپ کی وجہ سے پریشان ہے, آپ اس طرح کریں کہ آپ کچھ عرصہ یہاں رہیں, اور یہ کمبل جو ہے میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں, آپ ساتھ رہیں. وہ بے بات ہے نا, بچے کہتے ہیں من کے سچے. وہ بچہ ساتھ تھا, اس نے کہا ابا جان, اپنے ابے کو کہتا ہے کہ اس کمبل کے 2 ٹکڑے کر دیں. والد صاحب نے کہا 2 ٹکڑے کرنے کی کیا ضرورت ہے, دادا جی تیرے ایک ہی ہیں, ان کو ایک کمبل دینے اور ہم نے جانا ہے. کہا کوئی پتہ نہیں, ہو سکتا ہے کل مجھے آپ کو چھوڑنا پڑے اسی جگہ اور میرے پاس کمبل کے پیسے بھی نہ ہو. میرے دوستو, یہ زندگی کے سفر میں والدین کے نافرمان کو یہاں ہی بدلا ملتا ہے. آگے جانے کے لیے ہم نے دیکھا آنکھوں سے, میرے بڑے اچھے موت سینئر ٹیچر بھی ہیں, دوست بھی, انہوں نے کہا میں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے والد کو بچہ مار رہا ہے اور کیا کہہ رہا ہے جائیں دوسرے بھائی کے گھر جا کے رہتا ہے. یار عجیب بات نہیں ہے, ایک والد اور ایک والدہ 5 6 7 8 بچوں کو اکیلے پالتے ہیں, اور جب بوڑھے ہو جائیں تو 5 6 مل کر ایک والد اور ایک والدہ کے خیال میں. اتنا بڑا المیہ ہے, سوچنے کی بات ہے, سوچنے کی بات ہے. دل پہ ہاتھ رکھیں میرے دوستو, اگر کوئی اس طرح کر رہا ہے تو سوچے آج سے کہ رب کریم نے, محبوب دو عالم نے رب قیامت والے دن مجھ سے سوال ہی کر لیا, جن کو پروٹوکول کا ذکر قرآن میں, میں کیا جواب دوں گا. وہ کہنے لگے دوست کہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھا
کہ بچہ والد کو مار کے کہہ رہا تھا جائیں دوسرے گھر میں رہ رہے ہیں. وہ کہنے لگا کچھ عرصے بعد میں نے اس بچے کو اپنے بیٹوں سے پڑھتے ہوئے دیکھا کہ وہ بھی کہہ رہے تھے جائیں دوسرے بھائی کے گھر جا کے رہیں، ہمارے گھر میں جائیں. یہ دنیا کے اندر اس چیز کا بدلہ میرے دوستوں مل جاتا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن نے والدین کے پروٹوکول کو بیان کیا. بس آخری 2 منٹ ہے پھر دعا کرتے ہیں انشاءاللہ اس آنے والا. تو اس لیے میرے دوستوں آج یہ نیت کرو اپنی اولاد کو جہاں آپ اچھی تعلیم اسکول کی دلوا رہے ہیں وہاں انہیں ایک اچھا انسان بھی ضرور بنا کے جائے. مجھے بڑی خوشی ہوئی سے راجہ فاضل صاحب کے بیٹے احمد صاحب جنازہ پڑھا رہے ہیں. ان کا میں خود اپنے والد صاحب کا جنازہ پڑھا رہا اور بہت سارے دوستوں کو ہم نے دیکھا اپنے والد. یہ خوشی ہوتی ہے اس لیے کہ والدین کے بہت سارے حقوق میں آپ یہ بھی ہے جب دنیا سے جا رہے ہوں آپ اپنے والد صاحب کو خود غسل دیں، آپ خود کفن پہنائیں، آپ خود انہیں قبر میں اتاریں، آپ خود ان کا جنازہ پڑھائیں. میں معذرت کے ساتھ عرض کروں گا جو دعا آپ کر سکتے ہیں وہ کوئی تیسرا آدمی آپ کے والد سے کوئی دعا نہیں کرتا. جو قرآن آپ ان کے لیے میں پہلے بھی قرآن مجید کی چیز آئی میں کہتا ہوں باقی لوگوں نے پڑھا ہوگا کوئی شک نہیں. کتنی جگہوں پہ ہم جاتے ہیں چٹے آتے ہیں 100 قرآن مجید ہیں 200 مجھے اس سے اختلاف. لیکن میں یہ بات ضرور عرض کروں گا میں جو اپنے والد صاحب کے لیے پڑھ سکتا ہوں نا وہ کوئی تیسرا آدمی خدا کی قسم نہیں کر سکتا. جو میں دل سے دعا کر سکتا ہوں وہ کوئی تیسرا آدمی نہیں کر سکتا. آپ 200-400 لوگ جمع کر لینا کوئی یہاں الحمدللہ جتنے بیٹھے ہیں سب الحمدللہ کھانے والے کوئی نہیں. لیکن میں عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اذا مات الانسان انقطع عمله الا ثلاث. 3 چیزیں مرنے کے بعد کام آتی. ایک ہے آپ کی نیک اولاد. میں نے کہا نا اولاد کو پڑھائیں ضرور لیکن کامل انسان بنائیں. یہ نہیں کہ آج پیسہ تو آ گیا لیکن نماز جنازہ پڑھانا نہیں ہے. پیسہ تو آ گئے لیکن دین کے قریب نہیں ہے، نماز کے قریب نہیں ہے. اس پیسے کا حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکات میں ایک واقعہ لکھا بڑا خوبصورت بات ختم. انہوں نے کہا میرے پاس ایک جاننے والا آیا بڑا اچھا دوست تھا بڑا قریبی اور کہنے لگا میں نے اس سے پوچھا سنا مفتی تقی صاحب کا بڑا نام. کہنے لگا حضرت بچہ بڑا اچھا ہو گیا ڈاکٹر بن گیا آسٹریلیا چلا گیا بہت اچھا ہے سب کچھ لیکن ایک مسئلہ ہے تھوڑا سا. کہتے ہیں حضرت فرمانے لگے کیا مسئلہ ہے؟ کہا تھوڑا سا دین سے دور ہو. حضرت فرمانے لگے جسم تو پورا ہی پڑا ہوتا ہے تھوڑی سی روح نکلتی ہے تو کام تمام ہو جاتا ہے. میرے دوستوں دین سے تھوڑی دوری نہیں یہ انسان بالکل ہی دور ہو جاتا ہے میرے دوستوں. اس لیے اپنی اولاد کو جہاں اچھی تعلیم اسکول کی دلوائیں وہاں قرآن اور دین ان کو لازمی سکھائیں تاکہ کل آپ دنیا سے جا رہے ہوں وہ ہاتھ اٹھا کر آپ کے لیے دعا مانگیں. آج دیکھو ہاتھ اٹھا کر آپ کے لیے دعا باتیں تو بہت ساری ہیں لیکن میں بعض دفعہ عرض نہیں کرنا چاہتا کہ لوگ یہ نہ کہتے ہیں مولوی صاحب بہت سخت طبیعت کے آدمی ہیں. اس لیے مجھے بہت سے لوگ یہاں جانتے بھی ہیں سارے عزیز بیٹھے ہوئے میرے. اس لیے میرے دوستوں یاد رکھو کہ جو خود آپ کی اولاد آپ کے لیے دعا کرے گی وہی کامیابی کی دعا ہے. وہی دل سے آنسو اس کے نکلیں گے تو کامیاب ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں اپنے والدین کی قدردانی نصیب فرمائے اور آپ ابھی جو ہے یہ سفید درست فرمائیں اور دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. صدق الله خالقنا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حضرات گرامی اللہ رب العزت کا فضل ہے اس کا احسان ہے. اللہ کی توفیق سے ہم یہاں ایک بہت ہی مقدس بابرکت تقریب میں دعائیہ تقریب میں جمع ہے. میرا تعارف کوئی عالم دین کی طور پر تو نہیں ہے. الحمدللہ جہاں علماء کرام کی کثرت اس مجلس میں موجود ہے ہمارے سارے بزرگ
میرے والد گرامی مولانا سرور کے نام سے لوگ جانتے ہیں، مسجد مائیجان پیپل کالونی اور اس علاقے میں ان کا آنا جانا تھا محترم راجہ حاضری صاحب کے ساتھ۔ میرے بالکل آنکھوں کے سامنے جہاں بڑے بڑے اجتماعات ہوتے ہیں راجہ صاحب اپنی صفوں میں بیٹھے ہوتے، اور حقیقت یہ ہے جس طرح قاری صاحب نے گفتگو کی ہے، قرآن و سنت کا نچوڑ آپ کے سامنے رکھا ہے۔ یہ زندگی نہایت ہی مختصر ہے، عارضی ہے، اور ہم سب مسافر ہیں اور جا رہے ہیں، منزل ہماری بھی آ گئی ہے۔ یہ اسلام، اس کی بڑی خوبصورتی ہے، بڑی خوبصورتی ہے۔ اسلام کی خوبصورتی ہے کہ جانے والوں سے بھی تعلق ختم نہیں ہوتا، تعلق باقی رہتا ہے۔ اور وہ کیا تعلق ہے؟ یہی دعا کا تعلق ہے۔ قرآن پاک کے الفاظ میں مرنے والوں کے لیے ہم دعا کرتے ہیں، ربنا اغفر لنا، اے ہمارے رب ہماری مغفرت فرما، وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، اور ہمارے ان بھائیوں، ان بزرگوں کی مغفرت فرما جو ایمان کی حالت میں اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے۔ کامیاب وہی لوگ ہیں جنہوں نے اس زندگی کی قدر کی، اس وقت کی قدر کی۔ وقت تو گزر رہا ہے، برف جس طرح پگھل رہی ہے ہماری زندگی پگھل رہی ہے، اور ہم مسلسل ہمارا وقت ختم ہو رہا ہے۔ قرآن پاک میں اس زندگی اور موت کے فلسفے کو سورہ ملک کی ابتدائی آیت کریمہ میں اللہ نے بیان فرمایا، الذی خلق الموت والحیاة۔ لوگوں یہ حقیقت سامنے رکھو کہ اللہ کی ذات وہ ہے جس نے خلق الموت والحیاة، اللہ نے موت کو بھی پیدا کیا ہے اور زندگی کو بھی پیدا کیا ہے۔ جس طرح مخلوق آپ جانتے ہیں خالق اللہ رب العزت ہے، جس طرح اللہ نے پیدا کیا ہے دیگر مخلوقات کو، معلوم ایسا ہوتا ہے زندگی بھی مخلوق ہے اور موت بھی مخلوق ہے، اللہ نے پیدا کیا ہے۔ الذی خلق الموت والحیاة، اللہ نے پیدا کیا ہے موت کو اور حیات کو، زندگی کو۔ زندگی کو ہم جانتے ہیں، زندگی کا خالق بھی اللہ ہے اور موت کا خالق بھی اللہ ہے۔ دو باتیں کر کے میں بات ختم کروں گا۔ آگے مقصد تخلیق اللہ نے بتایا ہے کہ یہ میں نے جو زندگی پیدا کی ہے اور موت کو بھی پیدا کیا ہے، یہ کیوں کیا ہے؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ کون اس زندگی میں حسن عمل کا مظاہرہ کرتا ہے، کون اس زندگی کو پہچانتا ہے، کون اس زندگی میں اللہ کو راضی کرتا ہے، کون اس زندگی میں مخلوق خدا کی خدمت کرتا ہے، کون اس زندگی میں اللہ کے احکام کو جاری کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے، کون اس زندگی میں اللہ کے دین کو قائم کرتا ہے۔ یہ اللہ نے مقصد زندگی یہ ہے۔ مفسرین نے یہاں ایک بڑی زبردست بات لکھی ہے ہمارے سمجھنے کے لیے کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے موت اور زندگی کو اکٹھا بیان فرمایا ہے اور ذکر پہلے موت کا کیا ہے پھر زندگی کا کیا ہے، خلق الموت والحیاة، موت کا ذکر اللہ نے پہلے فرمایا ہے، زندگی کا بعد میں فرمایا ہے۔ حالانکہ ہم زندگی کو جانتے ہیں، زندگی ہوتی ہے، زندگی ہے تو موت ہے، پہلے زندگی ہے پھر موت ہے، ہم تو اس کو جانتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا
الذی خلق الموت والحیاۃ، اللہ کی ذات وہ ذات ہے جس نے موت کو بھی پیدا کیا ہے اور زندگی کو بھی پیدا کیا ہے۔ مفسرین نے خود ہی سوال اٹھایا ہے کہ اللہ نے موت کا ذکر پہلے کیوں فرمایا، اور گہرے غور کے بعد مفسرین نے خود ہی جواب دیا کہ اللہ اس کا مطلب یہ ہے الذی خلق الموت والحیاۃ، اللہ نے موت کو بھی پیدا کیا ہے اور زندگی کو بھی پیدا کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اس جہان کو بھی پیدا کیا ہے، اس جہان کو بھی پیدا کیا ہے۔ یہ جہان جس کو ہم جانتے ہیں، اس جہان کا نام اللہ نے موت رکھا ہے، اور وہ جہان جو موت کے بعد شروع ہونا ہے، اس جہان کا نام اللہ نے حیات رکھا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم، یہ جو زندگی ہے، یہ قاری صاحب جس طرح کہہ رہے تھے، جتنی بھی ہو بالآخر موت ہے، کیونکہ زندگی کا انجام موت ہے، اور وہ زندگی جو موت کے بعد شروع ہونی ہے اس نے ختم پھر نہیں ہونا۔ کامیاب وہ ہے جس نے اس نقطے کو پہچان لیا، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا آخرت کے لیے کھیتی ہے، یہاں جو کچھ بوئیں گے وہی کچھ کاٹیں گے۔ میرے والد گرامی ایک دو باتیں وہ سنایا کرتے تھے اس طرح کی مجالس میں وہی سنا کر بات ختم کرتا ہوں۔ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے پوچھا امیر المومنین میرے کچھ سوال ہیں، میں سوال کرتا ہوں، مجھے ان کے آپ جواب دیں، اور میں لمبی بات یاد نہیں رکھ سکتا، مختصر بات کریں تاکہ مجھے یاد رہے۔ میرا سوال یہ ہے قریب کیا ہے اور قریب تر کیا ہے؟ ایک چیز قریب ہے، ایک اس سے زیادہ بھی قریب کوئی ہے۔ قریب کیا ہے اور قریب تر کیا ہے؟ عجیب کیا ہے اور عجیب تر کیا ہے؟ مشکل کیا ہے اور مشکل تر کیا ہے؟ واجب کیا ہے اور واجب تر؟ یہ چار سوال ہیں، کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں۔ سیدنا حضرت علی آپ جانتے ہیں علم کا سمندر تھے، فرمایا قریب کیا ہے اور قریب تر کیا ہے؟ اس کے جواب میں فرمایا قریب قیامت ہے، اور اس سے زیادہ قریب موت ہے، اور یہ قرآن و سنت کا نچوڑ ہے۔ اقتربت الساعۃ وانشق القمر اقترب للناس حسابهم، یعنی قیامت قریب ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا انا والساعۃ کہاتین، جس طرح یہ دو انگلیاں ہیں جڑواں، میں اور قیامت ساتھ ساتھی ہیں۔ قیامت قریب ہے اور موت تو اس سے بھی زیادہ قریب ہے، کسی وقت بھی آ سکتی ہے۔ دوسرے سوال کے جواب میں فرمایا واجب کیا ہے اور واجب تر؟ آپ نے فرمایا کہ توبہ کرنا واجب ہے، گناہ ہو جائے تو گناہ پر اصرار نہیں کرنا چاہیے، فوراً پلٹنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے کیا کرنا چاہیے؟ معافی مانگنی چاہیے، توبہ کرنا چاہیے۔ توبہ کرنا واجب ہے، اور اس سے زیادہ واجب گناہوں سے بچنا واجب تر ہے۔ تو انسان کی زندگی ایسے رہے کہ وہ اللہ کی یاد میں گزرے، پیغمبر اسلام کی یاد میں گزرے، اور دین پر چلے، گناہوں سے بچے۔ توبہ کرنا واجب ہے اور گناہوں سے بچنا واجب تر ہے۔ تیسرے سوال کے جواب میں فرمایا عجیب کیا ہے اور عجیب تر کیا ہے؟ فرمایا دنیا عجیب ہے، بڑی عجیب ہے، جتنا پیچھے بھاگے وہ آگے جاتی ہے، ہاتھ نہیں آتی۔
آتی. اور طالب دنیا اس سے بھی زیادہ عجیب ہے. ایک ایسی چیز کے پیچھے بھاگ رہا ہے جس کا انجام فنا ہے، جو ناپائیدار ہے، جس نے کسی کے ساتھ وفا نہیں کی. بڑے بڑے آئے، فاتح اعظم سکندر اعظم، وہ بھی گیا دنیا سے، دونوں ہاتھ خالی تھے. مشکل کیا ہے اور مشکل تر کیا ہے؟ فرمایا قبر میں اترنا بڑا مشکل ہے. قبر میں کوئی آسانی سے نہیں اترتا، بڑا مشکل ہے قبر میں اترنا. اور مشکل تر قبر میں ایمان کے ساتھ جانا اس سے زیادہ مشکل ہے. ایمان کی سلامتی، ایمان کی حفاظت اور استقامت کی ہر وقت ہمیں اللہ سے مانگنا چاہیے کہ اللہ تعالی ہمارا آخری وقت ایمان پر ہی ہمارا خاتمہ ہو. جس چیز پر انسان کا خاتمہ ہوتا ہے، جس طرح زندگی گزرتی ہے اسی طرح خاتمہ ہوتا ہے، اور جس طرح خاتمہ ہوتا ہے اسی طرح حشر میں اٹھایا جائے گا. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اور گواہی دیتا ہوں، محترم راجہ فاضل صاحب اللہ کے نیک بندوں میں شامل تھے. اللہ کے نیک بندوں میں سے تھے جنہوں نے زندگی کا مقصد پہچانا اور اس کی خاطر انہوں نے مارے پھرے ہیں. اور آج ہم ان کی یاد میں بیٹھے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا بیٹھنا، ہماری دعائیں مغفرت، یہاں جو کچھ حمد و ثنا، تلاوت قرآن اور ہماری یہ ذکر کی جو باتیں کی گئی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو قبول و منظور فرمائے. آمین. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کا مقصد تخلیق بتایا ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اس سارے نظام کو بنانے کا مقصد کیا ہے؟ یہ اللہ کی عبادت ہے. اور اللہ کی عبادت ہمارے ہاں دین کا تصور تھوڑا محدود ہے. ہم عبادت اور دین کو چند چیزوں تک محدود سمجھتے ہیں. یہ ساری زندگی اللہ کی امانت ہے. ساری زندگی. آپ مثلا نماز ہم پڑھتے ہیں، اللہ ہمیں توفیق دے، نماز اگر ہم پڑھیں بھی تو 24 گھنٹوں میں سے 1 گھنٹہ نہیں لگتا. ہماری نماز ویسے بھی بہت ہی مختصر رہتی ہے. تو نماز ہم پڑھیں اللہ کی یاد میں، اور باقی جو 23 گھنٹے ہیں وہ اگر اللہ کی یاد میں نہ ہو تو وہ عبادت نہیں ہے. عبادت کا مقصد یہ ہے کہ ساری زندگی اللہ کی یاد میں ہماری گزرنی چاہیے. سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کتابوں میں لکھا ہے، انہوں نے اللہ سے التجا کی کہ اے اللہ، زندگی ہوتی موت نہ ہوتی تو کیا ہوتا؟ زندگی ہی ہوتی، لوگ اسی طرح رہتے، موت نہ ہوتی. آپ نے التجا کی، اے اللہ، جنت ہے اور دوزخ ہے. جنت آپ نے بنائی ہے، جنت ہی ہوتی، دوزخ نہ ہوتی تو کیا ہوتا؟ آپ نے التجا کی، اے اللہ، کاش صحت ہوتی اور بیماری نہ ہوتی. صحت بھی تیری جانب سے ہے، بیماری بھی تیری جانب سے ہے. صحت ہوتی اور بیماری نہ ہوتی. آپ نے التجا کی، اے اللہ، تو نے لوگوں کو مختلف حال میں رکھا ہے. کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کسی کے پاس بہت کچھ ہے اور کسی کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے. اے کاش امیری ہوتی اور غربت نہ ہوتی. سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے بہت ہی مقرب انبیاء میں سے، اولو العزم انبیاء میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور ان کی سر گزشت قرآن پاک میں
بہت زیادہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون اور یہ ساری کہانی قرآن پاک میں بیان کی گئی۔ آپ کی صفت تھی کلیم اللہ، اللہ سے کلام کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا ہے موسیٰ تو نے یہ جو تمنا کی ہے کہ زندگی ہوتی اور موت نہ ہوتی، اگر موت نہ ہوتی تو میرا دیدار کیسے ہوتا؟ یہ موت جس طرح قاری صاحب فرما رہے تھے، ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنی ہے، دیدار کرنا ہے، اللہ کا دیدار بھی ہونا ہے۔ دنیا میں کھلی آنکھوں سے کوئی نہیں دیکھ سکتا، لیکن بندہ مومن قیامت کے دن اللہ کی زیارت کریں۔ یہ مؤمنین کو اللہ تعالیٰ سعادت دیں گے۔ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اے موسیٰ تو نے یہ کہا ہے کہ جنت ہوتی دوزخ نہ ہوتی، اگر دوزخ نہ ہوتی تو میری پکڑ اور عذاب سے کون ڈرتا؟ تو اس لیے ہے کہ لوگوں کو اپنے قریب کرنے کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات جہاں اپنے بندوں کے لیے غفور الرحیم ہے، وہاں اپنے بندوں کے لیے شدید العقاب بھی ہے۔ اور ایک آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دونوں صفات ایک ہی آیت میں بیان فرمائی ہیں۔ نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم۔ یہ دونوں صفات ہیں، اللہ کی رحمت بھی ہے اور اللہ کا عذاب بھی حقیقت ہے۔ اللہ ہمیں اپنی رحمت عطا فرمائے اور اپنے عذابوں سے بچائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سوال کے جواب میں فرمایا، اے موسیٰ تو نے یہ جو بات کہی ہے کہ امیری ہوتی اور غریبی نہ ہوتی، اگر غریبی نہ ہوتی اور امیری ہوتی تو میرا شکر کون ادا کرتا؟ یہ اللہ کا شکر اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ہم اللہ کا شکر، جو کچھ اللہ نے ہمیں دیا ہوا ہے ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، یہ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ ہمیں ہر حال میں اپنا شکر گزار بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی چوتھی بات کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تو نے یہ جو کہا ہے کہ صحت ہوتی اور بیماری نہ ہوتی، اگر بیماری نہ ہوتی اور صحت ہی سارے لوگ ٹھیک ہی ہوتے، بیماری نہ ہوتی تو مجھے یاد کون کرتا؟ بیماری میں بھی اللہ، جس کو اللہ توفیق دے وہ بیماری میں اللہ کو یاد کرتا ہے۔ اور یہ جو آزمائشیں آتی ہیں دنیا میں، اللہ اپنے قریب کرنے کے لیے اپنے بندوں کو بعض اوقات اس طرح کے، آج کل مثلا بارش آئی ہوئی ہے، کئی لوگوں کے لیے پریشانی کا ذریعہ ہے۔ یہ دنیا میں آزمائشیں آتی ہیں ہمارے لیے اور یہ امتحان ہوتا ہے کہ ان آزمائشوں میں ہم کیا کردار ادا کرتے ہیں۔ ہمیں ایک طرف اللہ کو یاد کرنا ہے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، اور دوسری طرف لوگوں کے لیے آسانی کرنی چاہیے، دکھ درد میں لوگوں کے کام آنا چاہیے۔ کہ انسان کا تقاضا تو یہی ہے کہ ہم اللہ کو بھی راضی کرتے ہیں اور اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنا یہ بھی بہت بڑی سعادت ہے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔